السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، میں آپ کے لیے تجوید القرآن کا ایک جامع، مختصر اور انتہائی اہم کورس لے کے حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ قرآن مجید کو بغیر تلفظ کے پڑھ چکے ہیں یا پڑھ رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں تلفظ کو بہتر کرنے کے لیے کچھ بنیادی، اہم اور مختصر سے قواعد مل جائیں تاکہ ان کے ساتھ ہم اپنے تلفظ کو آسانی سے بہتر کر سکیں، تو یہ کورس آپ کے لیے انتہائی مفید ثابت ہونے والا ہے۔ آئیے چلتے ہیں اس کورس کی پہلی کلاس کی طرف۔ آج کے اس کورس کے اندر ہم حروف تہجی میں سے یہ 4 طرح کے حروف کو دیکھیں گے کہ ان کے نام کیا ہیں، ان کا مطلب کیا ہے اور ان کی ادائیگی کا کیا طریقہ کار ہے۔ یہ 4 طرح کے حروف حروف تہجی میں سے تلفظ کو بہتر کرنے کے لیے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں یہ کون کون سے حروف ہیں اور ان حروف کی ادائیگی کا کیا طریقہ کار ہے۔ سب سے پہلے جو حروف ہیں ہمارے پاس، یہ ہیں حروف لثویہ۔ حروف لثویہ یعنی نرمی سے پڑھے جانے والے حروف۔ ان حروف کی ادائیگی کا طریقہ کار یہ ہے یا ان کا مخرج یہ ہوتا ہے کہ زبان کے نوک اوپر والے دانتوں کے کناروں کے ساتھ لگے تو یہ تینوں حروف ادا ہوتے ہیں۔ اگر ان کے مخرج یا ان کی ادائیگی کے طریقہ کار آپ کو سمجھ نہ آئے تو پھر ان کو ادا کرنے کے لیے میں ایک سادہ اور آسان سا طریقہ کار بتاتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اپنی زبان کو باہر نکالیں، دونوں دانتوں کے درمیان نرمی سے رکھیں اور ان حروف کو ادا کرتے ہوئے دانتوں کو کھول دیں۔ یہ تینوں حروف بڑی ہی آسانی سے ادا ہو جائیں گے۔ تھوڑی سی توجہ کے ساتھ ان حروف کو سماعت کیجئے اور ان کی بہتری کے لیے مشق کرنے کی بھی کوشش کیجئے۔ پہلے نمبر پہ ہمارے پاس جو حروف لثویہ میں سے حرف ہے یہ ہے ث، اور دوسرے نمبر پہ ذال، اور تیسرے نمبر پہ ظا۔ اس طریقے سے حروف لثویہ یعنی نرمی سے ادا ہونے والے حروف کو آپ آسانی سے ادا کر سکتے ہیں، یعنی زبان کو باہر لے کے آئیں اور دانتوں کے درمیان نرمی سے رکھتے ہوئے اپنے منہ کو کھول دیجئے اور یہ تینوں حروف آسانی سے ادا ہو جائیں گے۔ دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس جو حروف ہیں یہ ہیں حروف صفیریہ۔ صفیر عربی میں سیٹی کو کہتے ہیں اور یہ سیٹی کی آواز سے ہی ادا ہونے والے حروف ہوتے ہیں۔ یہ 3 حروف ہیں، ان کو بھی آسانی سے ادا کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ دانتوں کو بند کریں اور ان دانتوں کے درمیان میں سے جو ہوا نکلے گی وہ تیز سیٹی کو پیدا کرے گی اور ان حروف کو اسی طریقے سے ادا کرتے ہوئے دانتوں کو کھول دیجئے۔ یہ عمومی طور پر ادا ہونے والے آسان سے حروف ہیں، لیکن تھوڑی سی توجہ کی ان کی طرف بھی ضرورت ہے۔ تو دیکھیے کس طریقے سے یہ سیٹی والے حروف ادا ہوتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ ز، دوسرے نمبر پہ سین اور تیسرے نمبر پہ صاد۔ اسی طریقے سے یہ حروف صفیریہ یعنی سیٹی کی آواز سے ادا ہونے والے حروف سیٹی کی آواز کو پیدا کرتے ہوئے ادا کیے جائیں گے۔ تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس جو حروف ہیں یہ ہیں حروف مستعلیہ۔ حروف مستعلیہ موٹی آواز سے پڑھے جانے والے یہ حروف ہوتے ہیں۔ ان کی ادائیگی کا میں آسان سا طریقہ کار یہ بتاتا ہوں کہ جس طریقے سے ہم انگلش کا لیٹر او بولتے ہیں، اس لیٹر او کے اندر شروع سے آخر تک ایک تو لمبائی بھی ہوتی ہے اور موٹائی بھی ہوتی ہے۔ جس طریقے سے انگلش کے لیٹر او کے اندر لمبائی اور موٹائی بھی پائی جاتی ہے، اسی طریقے سے ان تمام کے تمام حروف کے اندر موٹائی اور لمبائی بھی پائی جاتی ہے۔ تو دیکھیے کس طریقے سے یہ حروف مستعلیہ موٹی آواز سے پڑھے جانے والے حروف ادا ہوتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ خو، دوسرے نمبر پہ صاد، تیسرا حرف ضاد، چوتھے نمبر پہ طا، اسی طرح ظا، اس کے بعد غین اور آخر میں ہے قاف۔ اس انداز کے ساتھ حروف مستعلیہ انگلش کے لیٹر او کے ساتھ مشابہت رکھتے ہوئے لمبائی اور موٹائی کی کیفیت اپنے اندر پیدا کرتے ہوئے تمام کے تمام 7 حروف یہ موٹی آواز کے ساتھ ادا ہوں گے۔ ان حروف کی مشق کرنے کے لیے ویڈیو کو ریپیٹ کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ حروف بڑی ہی آسانی کے ساتھ ادا ہو جائیں گے۔ آخر میں ہمارے پاس جو حروف ہیں یہ ہیں حروف حلقی۔ حروف حلقی، حلق یعنی گلے سے ادا ہونے والے یہ حروف ہیں اور ان حروف کے اندر یہ 6 حروف پائے جاتے ہیں: حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ پہلے جو 2 حروف ہیں یہ بالکل آسان ہیں۔ حمزہ
اور ہا، اور آخر میں جو دو حروف ہیں غین اور خا، ان دونوں حروف کو ہم نے حروف مستعلیہ کے اندر پڑھ لیا۔ یہاں پر ٹھہر کر ایک بات کو سمجھیے، وہ یہ ہے کہ ہم نے حروف لثویہ یعنی نرمی سے پڑھے جانے والے حروف کے اندر ضوا کو پڑھا، اور یہ ضوا ہم نے حروف مستعلیہ کے اندر بھی پڑھی۔ یہاں پر ہم نے حروف لثویہ کے اندر ضوا کی نرمی کو نوٹ کیا تھا، اور حروف مستعلیہ کے اندر ہم نے ضوا کی موٹائی کو نوٹ کیا ہے۔ اسی طریقے سے حروف صفیریہ کے اندر ہم نے صاد کی سیٹی کو نوٹ کیا تھا، اور یہاں حروف مستعلیہ کے اندر ہم نے صاد کی موٹائی کو نوٹ کیا ہے۔ اور اسی طور پر حروف حلقی کو دیکھیں تو اس کے اندر ہم نے غین اور خا کو یہ دیکھا ہے کہ یہ گلے کے کس حصے سے ادا ہو رہے ہیں، جبکہ حروف مستعلیہ کے اندر غین اور خا کی ہم نے موٹائی کو ہی نوٹ کیا تھا۔ تو لہٰذا ایک ایک حرف کے اندر کم از کم 5 سے لے کر زیادہ سے زیادہ 7 تک صفات پائی جاتی ہیں، تو اس وجہ سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جس مجموعے کے اندر جو حرف موجود ہے بس وہاں پر اس کی وہی ہم صفت کو نوٹ کرتے جا رہے ہیں، اور انہی صفات کے ساتھ ان حروف کو اچھے طریقے سے ادا کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو حروف حلقی میں سب سے اہم اور تمام کے تمام حروف تہجی میں سے سب سے مشکل جو حروف ہیں وہ یہ دو درمیان والے حروف حلقی کے حروف ہیں۔ یہ دو حروف ایسے ہیں جو حلق کے درمیان سے تھوڑا سا دباؤ دے کر اور بلند آواز کے ساتھ ادا کیے جاتے ہیں۔ یہ دو حروف تمام کے تمام حروف تہجی میں سے سب سے مشکل حروف ہیں، لہٰذا ان کی اچھے طریقے سے مشق کیجیے۔ تو دیکھیے کس طریقے سے یہ دونوں حروف ادا ہوتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ ہے عین، اور دوسرے نمبر پہ ح۔ پھر سنیے عین ح۔ لیجیے جناب، اس طریقے سے ہم نے حروف حلقی حمزہ، ہا، عین، ح، غین، خا، یہ 6 حروف کو گلے سے ادا ہونے والے حروف کے اندر شامل کر لیا۔ تو یہ حروف تہجی میں سے 4 طرح کے وہ حروف ہیں جن حروف کو تلفظ کی بنیاد سمجھا جاتا ہے، اور تلفظ کو بہتر کرنے کے لیے ان حروف کے اوپر زیادہ سے زیادہ مشق کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگلے سبق کے اندر ہم دیکھیں گے کہ حروف کے اوپر یا نیچے لگنے والی وہ کون سی علامات ہوتی ہیں، کتنی علامات ہوتی ہیں، اور ان کی پہچان کیا ہوتی ہے۔ جو علامات حروف کو الفاظ کو کلمات میں یا پھر آگے جملوں کے اندر کس طریقے سے وہ تبدیل کرتی ہیں، وہ سبق بھی انتہائی اہم ہوگا۔ تو لہٰذا علامات کی پہچان کے لیے بھی اگلے سبق کو ضرور دیکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔